کہ میں جمعہ پڑھ کے میں اس زمانے میں ریڈیو میں ملا دوں گا. تو جمعہ پڑھنے کے بعد کیونکہ یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں نکل جاؤ اور پھیل جاؤ، دور دور تک پھیل جاؤ. تو میں دور تک میں پھیلتا تھا. میرے لاہور ہی میں کام تھا، امریکن ایمبیسی کو میری ضرورت تھی. میں جمعے کے دن وہاں ان کے تراجم انگریزی سے اردو میں، اردو سے انگریزی میں کر کے دیتا تھا اور معقول معاوضہ حاصل کرتا تھا. پھر ان کو وائس آف امریکہ میں کچھ ریکارڈنگ کی ضرورت تھی، وہ ظاہر ہے کہ میں کرتا اور اچھی کرتا تھا. تو میں جمعہ پڑھنے کے بعد، جمعہ پڑھنے سے پہلے تو خرید و فروخت بند کر دو، لیکن اس کے بعد اس کا سہارا لے کے کہ اللہ کے فضل کی تلاش میں باہر نکل جاؤ تم. تو میں نے کہا ظاہر ہے کہ میں بھی اب اللہ کے فضل کی تلاش میں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے کچھ طے نہیں کیا ہوا، پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جا کے آڑت منڈی میں یا اکبری منڈی میں یا سوتر منڈی میں جا کے کام کرنا تھا. انہوں نے کہا نہیں، میں تو جیسا کہ حکم تھا. میں نے کہا یہ کیا چیز؟ کہنے کہ جب میں نے یہ آیات پڑھی تو میرے دل پہ یہ وارد ہوا کہ اللہ کا فضل خالی روزی نہیں اور رزق کی یہ جو ہم کھانے والا ہے، ماں دی دال چھلکے والی، بغیر چھلکے والی، سوکھی، گرم مسالہ، نون مرچا، جو جھگڑا چلتا ہے، یہی تو نہیں ہے. اللہ کا فضل تو بڑے روپ. پھر اس نے کہا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری ماں نے جس لڑکی کو تلاش کیا تو میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، جو رواج ہی نہیں تھا. تو میں نے کہا اماں کیسی؟ کہنے کہ بس ٹھیک ہے، وہ تھوڑی سی اس میں کثر ہے، ذرا بھنگی ہے، تو تم اسے برداشت کرنا کہ یہ اللہ کا رزق ہے اور اللہ کا فضل تم کو اس میں تلاش کرنا. لڑکی کی شکل و صورت میں نہ کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرنا. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ ماں بڑی درجے کی ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. تو وہ اسکول کی سب کہنے لگے، میں یہ بھی کر چکا تھا تو پڑھاتا تھا گاؤں میں. تو جب میری شادی ہو آئی میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کی شکل تقریباً ملکہ نور جہاں سے ملتی تھی. اور میں نے اسے کہا پلیز اپنی آنکھیں کھول کے ٹیر دیکھنا چاہ رہا. وہ ٹیر ویر بھی کوئی نہیں تھا. تو کہنے لگا مجھے بڑا شوق ہوا کہ یہ ہماری میرے ساتھ اچھا مزاق کیا. میں نے کہا اماں وہ تو ٹھیک تھا. کہنے لگی نہیں شاید ٹھیک ٹھاک نہیں، تو اللہ کا فضل ہو گیا تو ٹھیک ہو جاتی تھی. تو وہ تیری بیوی نہیں ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. تو جب اس نے یہ کہا تھا اب میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلوں. تو میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ نکل سکتا ہوں. کہیں گے ذرا دور آپ پیدل چلیں گے؟ میں کہا خواتین حضرات وہ پیدل چلتا مجھے تو اتنی پریکٹس نہیں گئی تھی. میں تو منہ میں گولی رکھ کے ہاتھ کمری چلتا ہوں، لیکن میں رکھتا رہا اور چلتا ہوں. یہ جو عمران خان کا ہسپتال ہے ہمارے لاہور میں، شوکت خان، یہ کھلی جگہ ہے. تو وہاں پر جھگیاں ہیں بہت ساری، یہ چنگڑوں کی، اور وہ لڑکے جو ہے بچے ان کے وہ کٹھے کرتے ہیں پرانے لفافے. وہ بڑا لمبا ٹریڈ ہے ان کا، بہت زیادہ جھگیاں، آپ کبھی ٹی وی میں جائیں تو دیکھیں. تو اس نے وہاں جا کر جب وہ پہنچے ہم وہاں تو 14 15 16 سال کے لڑکے تھے، بڑے اچھے کڑی گل قسم کے، جو یہ پیشہ کرتے تھے لفافے تلاش کریں. وہ بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر کہا کہ آ گئے آ گئے آ گئے، اور خوشی نعرے مارے. اور انہوں نے جیب سے نکال کر سیٹی بجائی. سیٹی بجا کے وہ سارے اپنی قطار میں 8 لڑکے تھے کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا پچ سے یار ہیں ان کے، ٹھیک ہے وکٹیں لگاؤ. وکٹیں لگا دیجیے. وہاں کرکٹ کا میچ شروع ہو گیا اور یہ کھڑے ہو گئے امپائر بن کے. کہنے لگے یہ کئی مہینوں سے کرکٹ کھیلتے تھے، ان بیچاروں کو کوئی امپائر نہیں ملتا تو لڑتے تھے. تو میں جب اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلا تو میں نے کہا یہ تو وہاں پڑا ہے. بڑے اسٹرکٹ امپائر تھے اور بڑی سختی کے ساتھ ہر بات. جب انہوں نے ایک لڑکے کو LBW دیا تو میرے اندازے کے حساب سے غلط تھا، لیکن جب انہوں نے انگلی اٹھائی تو اس بلا چھوڑ کے نہیں چلی. ایسے ڈسپلن بچے تیار کیے تھے، کیونکہ وہ جو بندہ تھا انہیں کھلانے والا وہ کسی اور پچ پہ کھیل رہا تھا، اور وہ پچ کسی کو نصیب ہوتی. تو اس نے کہا کہ میں یہاں آ جاتا ہوں ہر جمعے، ان کے ساتھ وعدہ ہے، اور اس طرح میں اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلتا ہوں اور مجھے اس کا فضل کثیر صورت میں نصیب ہوتا ہے. تو میں تو اس کا یہ اب میں ان سے بڑا شرمندہ کہ میں تو جا کے ترجمے کرتا تھا اور پیسے کماتا تھا، کیونکہ بریکٹ میں یہی لکھا ہوا ہے. آپ اگر دیکھیں گے قرآن شریف تو ان کا. تو میں نے کہا اس سے پھر پہلے آپ کیا کہنے کا، پہلے یہ تھا
کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تو مجھ پر وارد ہوا. دیکھیے قرآن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ پہ بہت کچھ وارد ہوتا ہے. بعض اوقات احساس ہوتا ہے, بعض اوقات نہیں ہوتا, لیکن معنی آپ کے اوپر کھلتے جاتے ہیں بار بار پڑھنے. تو کہنے لگا جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو چونکہ اس میں تھا کہ پھیل جاؤ, تو میں گھر سے نکلا اور مجھے پھیلنے کے یہی معنی آتے تھے کہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے. میں کہنے لگا اشفاق صاحب لاہور میں چلتا گیا اور ریلوے سگنل کے پاس وہاں پہنچ گیا جہاں پر میرے رشتے کی ایک بھانجی رہتی تھی, اور وہ بیچارے غریب لوگ تھے. تھی تو میرے چچا بہن کی بیٹی, لیکن چونکہ وہ امیر آدمی نہیں تھے اس لیے ہم نے ان کو کوئی توجہ نہیں تھی, درخورے اتنا نہیں سمجھا, تو کبھی ملے ہی نہیں. تو جب میں چلتا اس کا گھر آ گیا تو میرے سامنے اندر گیا تو اس نے خوشی سے چیخیں مار دی کہ ماما جی آ گئے, ماما جی آ گئے, اور اپنی بیٹی کو بلا لیا, دوست کی بیٹیاں تھیں کہ یہ میرے ماما جی ہیں. وہ بھی لپٹ گئی کے اندر میرے ساتھ کہ ماما جی آپ ہمارے پاس آتے تھے نہیں. میں نے کہا دیکھو میں جمعہ پڑھنے کے بعد اس کے فضل کی تلاش میں نکلا ہوں, تو آج مجھے یہ فضل نصیب ہوا ہے. پہلے میں مرکوز رہتا تھا اپنی چیز پر. تو وہاں کہنے لگا مجھے اس بات کا احساس ہوا, پتہ چلا کہ 5 لڑکیاں تھیں جو جمعے کے دن پریکٹیکل کرنے, پرائیویٹ کی تھی بڑھتی تھی, FSC کر رہی, پریکٹیکل کرنے کے لیے ان کو اجازت دی ہوئی تھی کسی بڑے کالج میں کہ جمعے کی شام کو کر لیا تھا. تو وہ چونکہ اکیلی ہوتی تھیں اور علاقہ بہت دور کا تھا تو وہ ڈرتی تھیں اور جاتی نہیں تھی سکتی. تو کہنے لگے کہ جب مجھے یہ پتا چلا تو میں لکڑی کی بندوق رکھ کے یعنی میں نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. ہر جمعے اب میں ایک کرخندار بن کر اور ایک سپاہی بن کر ان کو کالج لے جاتا بھی رہا, پریکٹیکل کرواتا بھی رہا, گھر چھوڑتا بھی. تو یہ میری ڈیوٹی مجھے اس آیت کی طرف سے میرے اوپر لگی رہی. میں خوش رہا. میں کہتا زندگی میں اتنا خوش اور اتنا کنٹینٹڈ کبھی نہیں ہوا جتنا کہ اللہ کا فضل جب مجھے ملتا تھا تو میں پہلے والے فضل میں مجھے اتنا لطف نہیں آیا یقیناً وہ بھی شاید فضل ہی ہوگا. تو پھر میں یہ ایک دن پھر میری بھانجی نے کہا کہ ماما جی آپ آتے تو رہیں گے یہاں کہ نہیں. میں نے کہا نہیں میں ضرور آتا رہوں گا. اس نے کہا اس لیے کہ عقیلہ کا اور سجیلا کا یہ بندوبست ہو گیا کہ انہوں نے ایک وین دے دیا, وہ پرائیویٹ اسکول, تاکہ لڑکیاں وہاں جا سکیں. ہم کچھ ان کو چندہ دیں گے 30 روپے مہینہ, ایک دن جانا ہے ہفتے میں 4 دفعہ کا مہینہ. تو اب ضرورت نہیں رہی آپ کی. میں نے کہا نہیں میں پھر بھی آتا رہوں گا لیکن اس فریکوینسی کے ساتھ زیادہ نہیں آ سکوں گا, مجھے کچھ اور تلاش کرنی پڑے گی نوکری. اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جس طرح امپلائمنٹ ایکسچینج میں جا کے آدمی کو نوکری تلاش کرنی پڑتی ایسے ہی گدری صاحب کام کرنا پڑتا ہے, ورنہ یہ نہیں کہ بیٹھا نہیں ملتی نوکری. فضل کی نوکری تو پھر بڑے مزے کی نوکری ہوتی ہے نا, اور وہ لوگ قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. کہنے لگے پھر میں اپنی بھانجی سے ملنے زیادہ فریکوینٹلی تو نہیں جا سکا لیکن ان سے رابطہ رہا. اور یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ مجھے میری ایک کھوئی ہوئی بہت ہی پیاری رشتے دار اور میں اس کا کھویا ہوا ماموں اس کو مل گئے. تو وہیں قریب ہی اگلی ڈیوٹی ان کی ذرا سخت تھی کہ انہوں نے کہا ماما جی یہاں ایک بیچاری خاتون ہے تو وہ معذور ہیں چلنے پھرنے سے, اکیلی رہتی ہیں, تو ان کو چیز وغیرہ سودا لانے کا کوئی نہیں انتظام, کوئی بندہ موجود نہیں. تو میں نے کہا جمعے کو تو جو کہیں گے. میں ان کے پاس گیا. وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں لیکن طبیعت کی سخت تھی کہنے لگے. تو میں نے ان سے کہا جی میں لا دیا کروں گا اپنے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ میری شکل پہلے غور سے اوپر سے نیچے دیکھا. تو اس نے کہا کہ دیکھو تم مہربانی کرنے تو میرے اوپر آئے ہو لیکن میں تمہیں پہلے پیسے نہیں دوں گی. تم سودا لا دیا کرو تو حساب کر دیا کرو تو پھر میں دوں گی. تو میں نے کہا نہیں یہ تو میری توہین ہے, میں کیوں یعنی بے ایمانی کروں گا آپ کے ساتھ, میں تو پہلے پیسے دوں. تو جب میں اڑ گیا اور محبت کے ساتھ تو انہوں نے میرے چہرے سے بھانپ لیا کہ یہ شرارت کے طور پہ ماس صاحب ایسا کرے. ماس کریم ان کا نام تھا. تو اب وہ چلے گئے جہاں
بہت پھول ہوتے ہیں اور ہم پھول ایکسپورٹ کرتے ہیں پتوں کی. تو یہ بھی حیرانی کی بات ہے کہ پتوں کی جیسا علاقہ خشک بیاب ہو گیا، کڑوا پانی، وہاں اللہ نے اتنے پھول پیدا کر دیے، اتنے کہ ہم وہ ولایت کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور میں حیران، میری عادت ہے نا جا کے دیکھنی اور پوچھنی کی. تو وہ کہنے لگے، ہیں تو بیچارے زمیندار لوگ، کہنے لگے جی ہم ٹیولپس جو ہیں یہ ہالینڈ بھیج رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے یہ چیزیں لا دو، گروسریز اپنی ہے. تو میں لے آیا. تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں کوشش، اور پینسل لے لی. اس نے کہا دال چینی تو اتنے کی نہیں ہوتی، تم 3 آنے زیادہ دیا ہے، اور ہرا دھنیا اور سوری سوکھا دھنیا اور یہ جو بھی کچھ تھا. اس نے کہا جی میں چیزیں ساتھ لے کے آیا ہوں. تو وہ ہر مرتبہ جو جائزہ لیتی تھی اور اس کو جو کراس ایگزامن کرتی تھی، کہنے لگے وہ بڑا سخت. اور میں نے کئی دفعہ یہ ارادہ کیا کہ میں اس فضل کو چھوڑ دوں، لیکن جب جمعے کی اذان ہوتی تھی اور میں دوڑتا ہوا جمعے کی طرف آتا تھا اور نماز تک بعد میرے کانوں میں یہ گونجنے لگتا تھا کہ پھر تم اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو پھر میں رہ نہیں سکتا تھا، پھر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا تھا اور ان سے کہتا تھا کیا تھا. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ کے فضل کی ایک ہی شکل نہیں ہے. اللہ کا فضل تو بسیط ہے، یعنی میری اور آپ کی سانس سے لے کر کبھی کبھی آدمی ناشکرا ہوتا ہے کہ ہمیں زندگی میں کیا ملا. یہ بیویاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں انکل بھائی نہیں مجھ کو بھی سوچتے ہیں. میری پوتی ناراض ہو کے چابی ڈالتی ہے نا اس میں دروازے میں، کھلتا نہیں تو چڑ جاتی ہے، کہتی بھائی نہیں ماما یہ مجھ سے کیوں نہیں کھلتا. ذرا سی بات کچھ نہیں کھل ہی رہا ہوتا بیچارہ ہو. وہ کہتی کہ فوراً میں کہوں کھل سم تو کٹ کھل جائے کرے. تو میں نے کہا اللہ نے تم کو اتنی نعمتیں دی ہیں، تم کہیں گی نہیں مجھے کوئی نعمتیں نہیں دی. میرے پاس کون سی نعمت تو بتاؤ. لوگ میں نے کہا تھا کہ ہم نے مرسیڈیز لینی، ہم کو یہ ٹویوٹا کرولا، یہ تو فضول چیز ہے نہیں اس کو پسند. میں نے کہا دیکھو میں آپ سے بتا رہا تھا کہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ تم کو سب سے قیمتی چیز جو مفت مل رہی ہے. دنیا میں کبھی ایسا ہو کہ قیمتی ترین چیز جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور وہ آکسیجن ہے. کیونکہ اگر تمہیں خریدنی پڑے ہر صبح جا کے دفتر جانے سے پہلے گھر والوں کے لیے ڈبے بھروانے پڑے، جیسے گیس کے آپ بھروانے جاتے ہیں، آکسیجن قطاریں لگی ہوں تو کتنی قتل و غارت گئی، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کہ جی میرے بچوں کے لیے وہ اللہ دیتا ہے. پانی آپ کو اللہ دیتا ہے. میں کبھی دیکھتا ہوں پانی، یا اللہ یہ تو نے کیسے بنایا، اور کتنے ہمارے کارن جو ہیں وہ اس کے ساتھ وابستہ اور مفت چلا جائے. تو اللہ کے فضل کے بڑے روپ. میں اسی لیے عرض کرتا ہوں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے بھی، یہ تو بہانہ ہے جب آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے. میرے اندر ایک بہت چڑ رہتی ہے اور میں سخت گیر آدمی ہوں، اور مجھ میں وہ فلیکسیبلٹی نہیں جو ہیومن بینگ انسان میں لچک ہونی چاہیے تھی. تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے میں آپ کا سہارا لیتا ہوں کہ اے اشفاق احمد، اللہ کا فضل جو ہے وہ بڑے مختلف روپ میں پھیلا ہوا. آپ نے تو کبھی غور نہیں کیا جب آپ کوئی میچ دیکھنے بیٹھتے ہیں کرکٹ کا تو بڑا فضل، بڑی آپ کو ایک راحت محسوس ہو رہی ہے. ٹینشن میں آپ مبتلا ہوتے ہیں کہ او ہو اگر یہ اس کا چھکا لگ گیا تو بڑا اچھی بات ہے. اچھا وہاں وہ جو ٹیم ہے لڑکوں کی، وہاں چوکے تک تو اجازت ہے، چھکے کی نہیں ہے. دیکھیے کتنی سخت ٹیپ لگائی ہوئی ہے امپائر. تو پھر کوٹیاں شروع ہو جاتی. تو اگر بال ان کے شیشوں میں جا لگے جگہ تو وہ جو چوکا لگاتا ہے نا لڑکا، تو یہ امپائر پاکستان کا واحد امپائر ہے جو بتا دیتا ہے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے یہ چھکا. ایسے نہیں کرتا کیونکہ وہ تو چوکا ہو گیا. میں نے کہا آپ کو یہ کل کے نہیں، بس یہ گیم سے پتہ چلا یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور وہ بھی مانتے ہیں کہ ہاں یہ چھکا تھا، کسی کو اعتراض نہیں ہوتا جی. ہاں جی تو اللہ کی مہربانیوں کے بڑے روپ ہیں. اگر آپ تھوڑی سی، اگر ہم سارے فلیکسیبلٹی پیدا کر کے چڑنا چھوڑ دیں، مشکل پڑتی ہے، بس نہیں آتی، دیر لگ جاتی ہے، تو پھر بہت سارے مسائل جو ہیں بڑے ہو کر سامنے آنے لگتے. ایک بابا تھا، یہ ہمارے بس کے اوپر سے اترا، بڑا نابینا تھا،
تو میں نے اسے اتارا ہاتھ سے. وہ جب اترا تو ایک اور صاحب اترے اور اس کے ساتھ ہی ان صاحب کا سیل فون پر آ گیا ٹیلی فون. تو انہوں نے کہا ہیلو. تو نوینہ صاحب نے کہا ہیلو. تو انہوں نے کہا کیسا حال ہے؟ کہنے کہ اللہ کا شکر ہے. اچھا وہ تو اپنی وہاں بات کر رہا ہے بیچارہ, یہ پورا ٹھیک اس کا جواب دے رہے ہیں. کہنے کہ کل آپ نہیں آئے. یہ کہنے کہ کل آپ نے مجھے کب بلایا تھا؟ کہنے کہ تم نے وعدہ کیا تھا. کہنے کہ نہیں میں نے وعدہ. وہ وہاں کہنے اب میں درمیان نہیں کھڑا. یار کیسی کیسی عجیب و غریب زندگی میں بات کریں. اور آپ اگر غور سے سفر کیا کریں آپ بھی تو ایسی عجیب و غریب چیزیں ملتی ہیں جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہیں وہیں سے کہیں اکٹھی چیز ہے. لیکن ہم نے چونکہ ایک راستہ, ایک سخت قسم کا تنگ راستہ سرنگ کا بنایا ہوا ہے, اور ہم سارے سرنگ میں چلنے کے عادی ہیں, کھلے راستوں پہ نہیں ہے. اس لیے یہ سارے واقعات جو ہیں اور اللہ کے فضل جو ہے, اللہ کی رحمتیں نظر نہیں آتی, ورنہ ہوتی ہے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس توجہ سے یہ باتیں سنی, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو فضل کی تلاش میں زیادہ آسانیاں عطا فرمائے, اور اتنی آسانیاں عطا فرمائے کہ آپ انہیں تقسیم کر کے لوگ بھی ان سے فائدہ حاصل کریں اور انہیں آگے تقسیم کر سکیں. اللہ حافظ.